مجوسی بنا دیں، اللہ کے در پہ جھکنے کی بجائے اس کو نمستے سکھا دیں، اللہ سے مانگنے کی بجائے کسی اور در پہ لے جائیں، اور زبان پہ لا الہ الا اللہ لانے کی بجائے اس کی زبان پہ کچھ اور بول چڑھا دے۔ یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو بھی مسلمان ہے، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو تو تب بھی مسلمان ہے۔ اذان ہم نے اپنے پہلے بچوں کے ہاں کہی، اب کیوں نہیں کہتے؟ جناب مل جائے گا تو الحمدللہ، نہیں ملتا تو اس سے ہمارا بچہ کافر نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد تکبیر، اس کی بھی روایت ہمیں کوئی صحیح نہیں ملی، اگر کبھی مل گئی زندگی میں تو اسی سٹیج پہ وعدہ رہا، کھڑے ہو کے کہیں گے کہ بھائی صحیح ہے، آپ اس پہ عمل کیجئے۔ کیوں؟ ہم تو وہ ہیں، وہ مسلمان ہیں جو قبلے کے بدلنے کی آواز کے ساتھ نماز میں گھوم جایا کرتے ہیں۔ در مع الدلیل حیث دار، دلیل تجھ کو جہاں گھما کے کھڑا کر دے وہیں ہو جا۔ مالک گھڑی کی سوئی کو جہاں رکھ دیتا ہے وہ وہیں پہ فٹ ہو کے آگے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے مالک نے ہماری کچھ سوئیاں رکھی ہیں، وہ جہاں لگا دے جہاں چلا دے، ہم اکڑ کے اپنی مرضی سے نہیں کہ یہاں میں نے 2 آج اپنی مرضی سے بجانے، ایسے نہیں۔ جہاں وہ 12 بجا دے 12 بج جائیں، جہاں 1 بجا دے 1 بج جائے، جہاں کھڑا کر دے وہیں لگ جائیں۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس چیز کا حقوق اولاد کے حوالے سے خیال رکھیں گے، ایک ماں باپ کے ناطے سے۔ حضرات اس کے بعد بچے کو اچھا فیڈ کرانا، اچھا ماحول دینا، اچھا گھر دینا، اچھے خون کے بعد اچھا گھر اور اچھی پرورش۔ اچھے گھر سے میری یہ مراد نہیں کہ اس کو حرام کما کے 10 مرلے کی 20 مرلے کی اچھی کوٹھی بنا دی جائے، نہیں، آپ اس کو ایک جھونپڑی بھی بے شک دیں، سایہ دیں، ایک درخت کے نیچے بھی رکھیں، لیکن وہ رزق حلال کا بنا ہونا چاہیے۔ اس سے مراد، اچھے گھر سے مراد میری ہے اچھا گھر، اچھا ماحول۔ اچھے ماحول میں سب سے پہلے آپ کی رب سے ڈیلنگ آئے گی کہ آپ اپنے رب سے اس بچے کے سامنے کیسے رہتے ہیں، رب کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ اچھی کیسے ہے۔ اگر یہ 2 ماحول اس نے اچھا دیکھ لیا، تیسرا ماحول اس کا اپنا ہے کہ آپ بچے کو اچھا ماحول دیں، اس کو آج مسکراہٹیں دیں گے، کل آپ کو وہ سمائل دے گا۔ آج آپ اس کو محبت دیں گے، کل وہ آپ کو محبت دے گا۔ آج آپ اس کے اندر بنیادی طور پہ اپنا پیار، اپنی اصل اور نسل اور حسب اور نسل، اپنے اچھے قول اس میں فیڈ کر دیں گے، یہ مرتے دم تک اس میں فیڈ رہیں گے، پھر نکل نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر آج آپ نے کسی اور کے حوالے کر دیا اور یہ پہلے کسی اور نے فیڈ کر کے، آپ سم میں جب 200 نمبر 500 کر لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی نمبر فیڈ کرنا چاہے وہ قبول کرتی ہے؟ انکار کر دیتی ہے، میموری فل ہو چکی ہے۔ قبل اس کے کہ اس کی میموری کی، بچے کی خالی میموری کو کوئی اور فل کرے، باپ کا اور ماں کا حق ہے کہ وہ سب سے پہلے، اسی لیے بنیادی طور پہ رب نے بچہ ماں باپ کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس کی میموری کے اندر ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ نہیں، صحیح دینی تربیت والا، اور دینی تربیت کے اندر سب سے پہلے رب کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت۔ یہ مت حقیر سمجھیے کہ ابھی چھوٹا ہے، بھائیو چھوٹا نہیں، وہ پورا مکمل انسان ہے، وہ مکمل انسان ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ عقل کا سوراخ چھوٹا ہے، لیکن چھوٹا ضرور ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ کیا وہ بچہ ضد نہیں کرتا؟ کیا وہ آپ کی سمائل کے ساتھ مسکراتا نہیں ہے؟ کیا وہ روتا نہیں ہے؟ کیا وہ ٹانگیں نہیں مارتا؟ کیا وہ حرکت نہیں کرتا؟ آپ کی آواز کو سنتا نہیں ہے؟ آواز سن کے وہ سہم نہیں جاتا؟ اور جب اس کو کچھ ملے اپنی خوراک کے وقت تو وہ خوش نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں فیلنگز لے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری عقل ناقص ہے کہ میں اس کو ناقص العقل سمجھ رہا ہوں، وہ تو سب کچھ پڑھ رہا ہے، وہ اپنی سفید چادر پہ سفید پھٹیوں پہ تحریر کروا رہا ہے۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یہ ابتدا کا علم ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر میں لکیر ہوتی ہے، اور یہ بڑی پختہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا وہ حق بھی اس کو ملے۔ اس کے بعد اس کی اچھی خوراک کا اہتمام، اچھی خوراک، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ جسمانی خوراک اس کو دے۔ میں حیران ہوں، اکثر والدین کو اللہ نے مال دولت پیسہ دیا ہوتا ہے لیکن اولاد سے بے پرواہی ہوتی ہے، جسم پہ چھوٹے چھوٹے سفید داغ ہوں گے، کہیں گے یار موسم کی وجہ سے بن گئے سردیاں، بھائی اس میں کیلشیم کی کمی ہے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، لے جائیے اس کو، اللہ نے یہ مال کس لیے دی ہے، دولت کس لیے دی ہے۔ اور اچھے خاصے یہاں پہ آ کے کنجوسی کی انتہا، نہ بالکل فضول خرچی کرنی ہے نہ کنجوسی دکھانی ہے، جو اللہ نے دیا ہے اپنی جو ہے لمٹ میں رہ کے، اپنی حدود میں رہ کے اپنے بچوں کا حق ان کو دینا ہے۔ یہ جو رزق تجھ کو دیا ہے یہ صرف تیرا نہیں، رب نے تیرے بچوں کا بھی دیا ہے، اور مت بھول، بچوں کو قتل مت کر کہ یہ رزق میں کمی آ جائے گی، یہ فلاح بہبود یا فردوس کے نام پہ جنت سے دور کرنے والوں کو یہ آوان اور اس طرح کی تحریکیں اور یہ نام اور چہرے مورے، ان کی باتوں میں مت آنا۔ یاد رہے اس وقت ہمارے جو امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں،
کس نام کے اوپر؟ اسٹریٹجیکلی جی جناب ہم نے یہ کیا ہے، اور وہاں پہ ماحول اور معاشرے کو دیکھ کے 2 معاملوں میں ہم آپ کو ایڈ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ایک صحت کے لیے اور دوسرا تعلیم کے لیے۔ یاد رہے یہ ہمارے بچوں کے اوپر باہر سے ایک بہت بڑی یلغار ہے، لٹکتی تلوار ہے، صحت کے نام پہ مجھے اور آپ کے بچوں کو، میرے اور آپ کے بچوں کو قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر میرے ڈاکٹر بھائی ہیں تو یہ بھی توجہ کریں، اگر اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کوئی اپنی اولاد سے مخلص ہے تو سوچے کیا پورے پاکستان کے اندر کوئی ایک لیب ایسی ہے، کوئی ایک ڈاکٹر ایسا ہے یا ایک لیبارٹری اٹینڈنٹ جو ہے، پیتھولوجسٹ ایسا ہے کہ جو مجھے یہ بتا سکے کہ ان قطروں کے اندر کیا ہے، مجھے اس کی لیبارٹری رپورٹ دے سکے؟ نہیں ہوگا، نہیں کرنے دیں گے۔ دشمن تو ہمیں زہر فری میں نہیں دیتا، یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایئرپورٹ کے اوپر پولیو ڈے، یہ ایئرپورٹوں پہ، یہ بس سٹینڈز پہ، لاری اڈوں پہ، یہ موٹر وے پہ، ایک ایک سڑک اور چوراہے پہ، ایک ایک گھر کے اندر اتنی ہیوی پیمنٹ کر کے، اتنا بجٹ اٹھا کے، یہ ہمارے خیر کا کب کے ٹھہرے؟ ہم تو 2 گھنٹے لائن میں لگے رہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا کوئی ایکسرا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے خیر خواہ کتنے ہو گئے کہ ہمارے کوئی بچہ جو ہے وہ نہ رہے۔ یہ پولیو فری کے نام کے اوپر جو کبھی ہمارے بزرگوں کو ٹیکے لگے تھے، وہ کچرے والے، وہ نشان بنے تھے، جو وہ جب تھے وہ ہیپاٹائٹس کے جو ہے جراثیم اتارے گئے، اور آج آپ اکثر بزرگوں کو دیکھ لیں ان میں یہ یکلخت بیماری کیسے آ گئی؟ پھر اس کے دیے جانے والی کٹیں باہر سے، میڈیسن باہر سے، جناب یہ ہیپاٹائٹس سی ہے، اس کے ہمارے پاس علاج نہیں ہے سوائے پرہیز کے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں پہلے انٹر کی جاتی ہیں۔ اور بایو وار، اگر میڈیا وار ہے تو بایو وار بھی ہے، وہ کس چیز کا نام ہے؟ لیکن افسوس کہ میرا مسلمان کتنا اس میں بھولا ہے، اور ہم اس کو لیے جا رہے ہیں، قبول کیے جا رہے ہیں، اور جو ہمیں لگائے گئے حفاظتی ٹیکے، پتہ نہیں کل کو اس کا کیا رزلٹ آنے والا ہے اور کس بیماری میں ہم من حیث القوم جانے والے ہیں۔ اور جو میرے بچوں کو آج پولیو کے نام پہ دیا جا رہا ہے، یہ آنے والی نسل جب جوان ہوگی تو ان کے اندر جو صحت کے نام پہ دیا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ شاید ہم ہوں یا نہ ہوں، ہمارے بچے سن رہے ہیں، ان کے اندر بچیوں کی کثرت پیدا کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں، اور بچوں والا معاملہ نر جو ہے کم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ ایک آدمی کو سمجھائیں، بات کریں، وہ سننے کو تیار نہیں۔ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بیماریوں کے لیے، وہ بھائی میں نے تو کہا تھا کہ اگر یہ پاک پتن پہ دھماکہ ہو، امریکہ مذمت کرے، بہت برا ہوا ہے، لیکن خود پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہو تو پھر بہت اچھا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ یہاں کرے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں جی امریکہ نے مذمت کی ہے، وہ بھائی جو کچھ وہ کر رہا ہے، ہمیں دہشت گرد کہہ کے سب کچھ کر کے، تو بہرحال یہ یاد رہے کہ دشمن ہماری نسل کو مٹانا چاہتا ہے، اور فرعونیت پہلے دن سے کام کر رہی ہے، فرعونیت پہلے دن سے کام رہی ہے۔ ان دعووں میں آ کے مت بھول کہ یہ وسائل، یہ آبادی کا بھوت وسائل کو کھا جائے گا۔ اللہ کی قسم، جس نے آبادی دینی ہے وسائل بھی وہی دیتا ہے۔ اگر وہ کیڑے کو بند پتھر میں رزق پہنچا سکتا ہے تو تیرے بچے کا نصیب بھی تیرے ساتھ آتا ہے۔ میرا زندگی کا پہلا جمعہ راجن پور میں تھا، جمعے کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے لگے کہ جناب آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہر بچہ رزق ساتھ لے کے آتا ہے، لیکن میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا۔ بھئی کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میرا پہلا بیٹا تھا تو میری تنخواہ اتنی تھی، اللہ نے دوسرا دیا تو تنخواہ اتنی تھی، تیسرا تھا تو تنخواہ اتنی تھی، اب چوتھا ہوا ہے تو میری تنخواہ اتنی ہے۔ میں نے کہا آپ کس شعبے میں کام کرتے ہیں جو آپ کی تنخواہ ہی نہیں بڑھی ہے؟ حالانکہ ہر سال 10% کا سسٹم تو ہے ہی، باقی بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہتے جی میرا اتنا ہی وسائل ہے، میں اتنے میں کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اللہ کا شکر کریں، اس کا جواب ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، امام، اس وقت مجھے ان کا نام بھول گیا، امام نخی ہیں یا امام موزائی، ان دو میں سے کوئی تھے، جب ان کی شادی ہوئی تو پہلی بیوی کو کہنے لگے کہ سنیے، اللہ نے میرے جسم کے 4 حصے رکھے ہیں، ان میں سے ایک حصہ تیرا ہے، 3 کسی اور کے ہیں، جب تک وہ اپنا حصہ لینے والا نہیں آ جاتا یہ 4 تیرے، جب آگے تو وہ اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ میں نے کہا تیرا یہ جواب ہے؟ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کچھ لوگوں کو رزق دیتا جاتا ہے ساتھ ساتھ، اور کچھ کو ایڈوانس دے دیتا ہے کہ تیرا یہ اتنا ہے، اتنا تجھ کو دے رہا ہوں، اتنی تیری اولاد، جب تک وہ نہیں آتی کھاتے رہو تم، جب آ جائیں گے تو وہ اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ اللہ کا شکر کرو کہ رب نے تم کو ایڈوانس سب کچھ دے دیا ہے، اور یہ ان کا حصہ وہ وقت کے ساتھ بانٹتے گئے۔ کہنے لگا جی نہیں مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے کہا پھر آئیں سوچے، اتنی بات کر کے دیکھتا ہوں، اللہ شاید سمجھ دے دے۔ سمجھ تو اس نے دینی ہے میں سمجھانے کی، کہ
کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کا رزق دنیا کی کس NGO نے لا کے دیا تھا؟ واللہ خیر الرازقین، وہ رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے تیرے لیے رزق کا ایک دروازہ کھولا، جب دائی نے یا نرس نے اس کو کاٹ دیا، میرے رب نے اس ناڑو کو وہاں سے کٹوایا کہ اگر 2-3 دن تک ماں کا دودھ نہ بھی اترے تو تجھے بھوک سے نہ مرنے دے، وہی تیرے لیے کافی ہے۔ وہ تیرے لیے فوڈ سپلیمنٹ جو ہے اس کا پورا پیکج اندر رکھا ہوا ہے، اور 2-3 دن تک کچھ نہ کچھ اہتمام ہو جائے گا۔ جب یاروں نے ایک در بند کیا، رب نے تیرے لیے واللہ خیر الرازقین ڈبل کر کے 2 در کھول دیے، 2 چشمے جاری کر دیے۔ اور جب یہ 2 خشک ہوئے تو تیرے رب نے 4 آئٹم تیار کر رکھی تھی، تو 2 پاؤں پہ چل کے 2 ہاتھوں سے پکڑ سکتا تھا، 4 چیزیں تیار کر دی، جا فریج کھول پکڑ کھا، جہاں سے دل کرے پکڑتا جا اٹھاتا جا۔ اور اگر رب کی اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی، جب یہ 4 بند ہوں گے یار اٹھا کے قبر میں ڈالیں گے، اللہ تیرے لیے جنت کی 8 نہریں چلانے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین۔ اس وجہ سے اولاد کو قتل مت کیجیے، یہ رزق رب نے دینا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، اس لیے اولاد کا حق ہے کہ اس کو ناجائز نہیں مارا جائے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ جس طرح ان کو جسمانی غذا دینی ہے، ان کی روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور میں نے اکثر والدین کو دیکھا ہے بڑی ٹینشن لیتے ہیں، جناب بچے کے بال نہیں ہو رہے، بار بار اس طرح پھروائیں، بار بار جو ہے شیو کروائیں۔ اچھا اگر بال نہیں ہو رہے، وہ گنجا رہ گیا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دین سے، ایمان سے، معلومات سے، بیسک چیزوں سے ان سے گنجا رہ گیا تو کیا بنے گا؟ کبھی نہیں سوچا؟ بچے میں کیلشیم نہیں ہے جی، بھاگیں جی، وہ بھائی ایمان کی طاقت اندر نہیں ہے، کبھی وہ بھی سوچ۔ ایک دن کے لیے بچہ بھوکا رہ جائے، گھر میں نہ ہو، ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بچہ دینی غذا سے، خوراک سے محروم رہے۔ بھائیو جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماں کے دودھ کے ساتھ 4 ماہ میں، 6 ماہ میں، جناب آپ اس کو یہ دیجئے، وہ دیجئے، کھیر دیجئے، ادھر ادھر کی، یہ بڑے نام رکھ کے ہم